عراق میں مسلح گروہ اصحاب الکہف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی عراقی شہر اربیل میں واقع اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے دفتر کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ ہائی اوکٹین فیول پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر کا اضافے کا فیصلہ۔ لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی اوکٹین فیول پر اب سے 300 روپے فی لیٹر کا اطلاق ہوگا، جبکہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں کیا گیا۔ فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق عوام کو اس بچت سے ریلیف دیا جائے گا۔ فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا، ملک کا امیر ترین طبقہ بوجھ اٹھائے گا۔ فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ نچلے اور درمیانے طبقے کے زیر استعمال عام گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمت نہیں بڑھائی گئی ہے، صرف لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی اوکٹین فیول کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ ہائی اوکٹین کی قیمتوں کے حوالے سے وزیر اعظم نے نوٹس دیا تھا اور متعلقہ وزارت کو اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب تک حکومت 69 بلین کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے۔ ہم بالکل مرکوز ہیں کہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ there is no supply disruption in the chain. We are very committed کہ ہمارے جو اہل وطن ہیں ان پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں اور اس لیے ہمیں ایک اسٹرکچرل سلوشن کی طرف جانا ہے، ایک پائیدار اور کچھ دائمی اقدامات لینے ہیں۔ مستحق طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ عوام بزنس کمیونٹی کو تجاویز بھیجنے کی دعوت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہمارے وسائل لامحدود نہیں ہیں، ہم ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جائیں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ کچھ تجاویز ایسی ہیں جو ہمیں بہتر ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ محدود وسائل کے باعث پائیدار اور دیرپا حل پر توجہ ہے۔ ڈیمانڈ مینجمنٹ اور توانائی بچت اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اپریل تک سپلائی صورتحال بہتر رہنے کی امید ہے۔ علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران کی اسرائیل پر حملے جاری۔ ڈمونا اور بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ تل ابیب کا غرور چکنا چور، 10 اسرائیلی ہلاک، 180 زخمی ہو گئے۔ تل ابیب، ایلات، بیر الصبا، ڈمونا اور ایرات میں تباہی، درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ۔ حملوں کے بعد اسرائیلی علاقوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیل کا ایٹمی مرکز بھی ایران کے نشانے پر۔ ایران نے اسرائیل کے جوہری تنصیب والے شہر ڈمونا کو نشانہ بنایا۔ ڈمونا میں جوہری مرکز سے تابکاری کے شواہد نہیں ملے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا ایران میں 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ کہا اسرائیل کے آسمانوں پر ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ قہر برسانے کو تیار ہے۔ ایران کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر تازہ حملوں میں 15 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ ایران کا ایک اور جنگی طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دشمن کے F-15 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا نے F-15 طیارے کو گرانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران نے اپنی عسکری طاقت سے متعلق عالمی خدشات مسترد کر دیے۔ ایرانی نائب وزیر دفاع رضا طلائی نے کہا دفاعی صلاحیت مکمل طور پر برقرار ہے، تہران کی عسکری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عراقی اور امریکی دعوے بے بنیاد ہیں۔ ہتھیاروں کی تیاری 2 دہائیوں کی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ ہمارے میزائل اور ڈرونز اہداف کو درست نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایرانی حملے کے بعد عراق کا دورہ۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ یہاں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا۔ اسرائیل کے لیے یہ دن انتہائی مشکل ہے، ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پوری قوم ایک محاذ بن چکی ہے، جنگ ہم جیت رہے ہیں، ایران پر حملے جاری رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے ایران پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ایران کے خلاف اتحاد کی اپیل۔ کہا عالمی رہنما امریکہ اسرائیل جنگ میں شامل ہوں، کچھ ممالک پہلے ہی اس سمت بڑھ رہے ہیں، ایران کے پاس یورپ تک حملے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیل کی لبنان پر بھی جارحیت، حزب اللہ کے 10 اراکین شہید۔ اسرائیل نے لبنان میں دریائے لیتانی پر بنا پل تباہ کر دیا۔ پل کو لبنانی تنظیم حزب اللہ استعمال کرتی تھی۔ اسرائیلی حکام کا الزام، لبنان پر حملوں سے 1000 افراد جاں بحق ہو چکے۔ حماس کے جوابی راکٹ حملے، 1 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔
ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے، متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ حملے میں جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان انڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ عراق میں مسلح گروہ اصحاب الکاف کا اربیل میں موساد کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے سے متعلق تفصیلات اور نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ شہری امریکی فوجی اڈوں سے دور رہیں، گروہ کی تنبیہ۔ موساد کی جانب سے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ بغداد میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ شہر میں خوف و ہراس۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بغداد ایئرپورٹ پر قائم امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک میں داخل ہونے والے 4 بیلسٹک میزائل، 25 ڈرونز روک لیے۔ 28 فروری سے اب تک 345 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائلز تباہ کیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 1773 ڈرونز روکے گئے۔ بحرین ڈیفنس فورس نے کہا فروری سے اب تک 145 میزائل تباہ کیے جا چکے ہیں۔ اب تک ملک میں داخل ہونے والے 246 ڈرونز کو روکا گیا۔ عوام تباہ میزائلوں اور ڈرونز کی تصاویر بنانے سے گریز کریں۔ قطری ہیلی کاپٹر سمندر میں گرنے سے اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کا شکار ہو کر سمندر میں گرا۔ حادثے میں قطری مسلح افواج کے 4 اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے میں 3 ترک شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ ترک وزارت دفاع کی تصدیق۔ ترک حکام کے مطابق مرنے والوں میں ترک فوجی اور دفاعی کمپنی کے 2 سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ دشمن کے کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا ایران کو نقشے سے مٹانے کا وہم دشمن کی مایوسی کا عکاس ہے۔ دھمکیاں دہشت گردی کے حربے ایرانی قوم کو کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز ہماری خود مختاری کا احترام کرنے والے تمام ملکوں کے لیے کھلی ہے۔ آبنائے ہرمز بند نہیں بلکہ انشورنس کمپنیوں نے جنگ کے ڈر سے روک دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان۔ کہا دھمکیاں اب کسی ایرانی یا عالمی بیمہ کمپنی پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ جہاز رانی کی آزادی تب ہوگی جب تجارت کی آزادی دی جائے گی۔ ایران نے امریکہ کو اپنی یک طرفہ جنگ پالیسی پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ دھمکیوں کے بجائے باہمی احترام کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہوگا۔ تجارت پر پابندیاں لگا کر سمندری حدود کی آزادی کا مطالبہ ناجائز ہے۔ ایران کے تیل پر پابندیاں نرم کرنے پر امریکہ میں بحث جاری۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا فیصلے کا دفاع۔ کہا حکومت کا بنیادی مقصد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کم رکھنا ہے۔ قیمتیں کم رکھنے کے لیے متنازع فیصلے بھی قبول ہیں، چاہے اس کے لیے ایسے اقدامات ہی کیوں نہ کرنا پڑیں جو بظاہر ایران جیسے ملک کو مالی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو دلی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا تاریخ گواہ ہے ہم نے باہمی تعاون، محنت اور صلاحیت کے ذریعے مشکلات پر قابو پایا، دہشت گردی کے خلاف طویل اور کامیاب جنگ لڑی، معرکہ حق کے دوران دشمن کو ایسا سبق سکھایا جسے وہ طویل عرصے تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہماری قوم نے ہر آزمائش میں غیر معمولی جذبے اور عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا۔ درخشندہ مستقبل کی جانب سفر آج بھی جاری ہے۔ چیلنجز کے باوجود ہم نے معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ معرکہ حق میں مسلح افواج نے ازلی دشمن کو مؤثر جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا۔ سرحدوں میں طالبان غاصب ٹولے کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب آپریشن غضب للحق کے ذریعے دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق محض عسکری کارروائی نہیں، دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہے۔ ہم کسی صورت ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔